اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشیل چینل عظیم عملیات میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے محبوب کو بلانے کا تصوراتی عمل۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ تصوراتی عمل کیا ہے، یعنی کہ اپنے خیال میں، اپنے دل و دماغ میں اس کا تصور رکھ کے کہ یہ بندہ میرے سامنے ہے، یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ دلی طور پر پیار کرتے ہیں، اس کا تصور کر کے اس کو اپنے سامنے محسوس کر کے آپ یہ عمل کریں گے، یعنی کہ اس کو تصوراتی کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کو بھی آپ نے سامنے محسوس کر کے، جو بندہ سامنے نہ ہو اس کو سامنے محسوس کر کے پھر عمل کرنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ عمل سے زیادہ تصور اور یکسوئی کی قوت ہوتی ہے، یعنی کہ عمل سے زیادہ جو طاقت ہوتی ہے وہ تصور کی اور یکسوئی کی ہوتی ہے۔ یکسوئی سے مطلب آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے تصور کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں، پھر عمل کریں گے تو وہ عمل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب عمل اور تصور دونوں ملتے ہیں تو ان کا نتیجہ فی الفور سامنے آتا ہے، فوری طور پر سامنے آتا ہے، اور جن لوگوں کا تصور مضبوط ہوتا ہے، تصور کامل ہوتا ہے، ان کے لیے کامیابی یقینی ہے۔ خاص طور پر جو عاملین لوگ ہیں وہ بھی اور عام لوگ بھی کسی چیز کا تصور رکھ کے کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بندش ہے، کاروبار کی، رزق کی، رشتوں کی بندش ہے، کوئی بھی عمل آپ پکڑتے ہیں اپنے نام کے حساب سے، اس کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ تصور آپ رکھتے ہیں کہ میرا اللہ اپنے حکم سے، یعنی کہ اپنے اسم اعظم کی برکت سے یہ سب کچھ ختم کر رہا ہے، تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شیاطین، جنات، جادو، ہر قسم کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں تصور یعنی کہ آپ کا خیال پختہ ہونا چاہیے، دماغ حاضر ہونا چاہیے عمل کی طرف۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بہرحال اس کا کام ہی یہ ہے۔ چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، بعد نماز عشاء اس کو شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ عمل یہ ہے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو۔ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، اپنے اور اپنی ماں کے نام کے اعداد نکال لینے اور اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اپنی ماں کے اعداد اور اپنی مطلوب جو ہے، یعنی کہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اور اس کی ماں کے اعداد نکال لینے اور اس کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ نام لکھ لینا ہے اپنا اور اپنی ماں کا، محبوب کا یعنی کہ جو مطلوب ہے اس کا اور اس کی ماں کا، لکھ کے اس کے اعداد نکال لیں۔ اعداد کا کیلکولیٹر بھی ہے، اس سے بھی نکل سکتے ہیں، بہت آسان ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، آپ اس سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کسی سے پوچھنا چاہتے۔ تو اعداد کے مطابق اس کو اپنے تصور میں پڑھنا ہے، یہ یعنی کہ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جتنی تعداد بنے اس کے مطابق 1100، 1200، 500، 600، جتنی بھی بنے گی۔ تو جب آپ عمل شروع کریں گے تعداد نکال کے بعد نماز عشاء، تو آپ نے جو اپنا فیس ہے اپنے مطلوب کے گھر کی طرف کر کے پڑھنا ہے، اور جب آپ کی تعداد 10 سے 15 کے درمیان پہنچے گی تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ محبوب جو میرا مطلوب میرے سامنے لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر لیٹا تصور کریں گے، یعنی کہ رات کو پڑھ رہے ہیں جی وہ لیٹا ہوا ہے، پھر آپ عمل جاری رکھنا ہے، لیکن تصور یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ وہ سامنے لیٹا ہوا ہے اپنے گھر میں، میری محبت میں وہ پاگل ہو کے کھڑا ہو رہا ہے میرے لیے، میری محبت میں وہ باہر چہل قدمی کر رہا ہے۔ عمل پڑھنا ہے لیکن وہ تصور میں آپ نے سوچنا ہے کہ وہ میں عمل اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ میرے لیے پاگل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔
اسی طرح آپ نے اس خیال کو 3-4 دفعہ اپنے ذہن میں لانا ہے۔ 7 سے 11 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لیٹ سے لیٹ 11 دن، 7 سے 11 دن۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح ہی کرنا ہے، یعنی کہ تصور آپ کا اپنے مطلوب کی طرف رہے، طالب مطلوب کی طرف جس کی آپ کو طلب ہے اس کی طرف رہے، اور یہ تصور رہے کہ وہ نیند میں بھی میرے بارے سوچ رہا ہے، میرے لیے کربٹیں لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اس طرح، اس سوچ یعنی کہ 3 دفعہ اس کا تصور کرنا ہے پورے عمل کے دوران، 4 دفعہ، یا یہی اس کا تصور رکھ کے کہ وہ میرے سامنے، اس کو پڑھتے جائیں، وہ میری محبت میں پاگل ہو رہا ہے، عمل پڑھتے جائیں بس۔ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 7 دن کے اندر ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن 11 دن کا عمل ہے، 7 دن میں بھی کر لیں، جدھر وہ آپ کا ان سے رابطہ ہو جائے اس عمل کو ادھر ہی بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمل یعنی کہ اس میں کوئی وہ سختی والی بات نہیں ہے۔ عملیات جو بھی کریں اجازت لے کر کریں، اپنے سلسلے سے لے کر کریں یا مجھ سے لے لیں، مجھ سے اجازت لینے کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ کامنٹس میں میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اور عام اجازت بالکل نہیں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ بعد میں رجت کا جو ہے شکار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ چینل پہ کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، ماشاءاللہ لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، درود شریف لکھ دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ نہیں، کسی بھی عمل کی عام اجازت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ جو کیسز آتے ہیں میرے پاس رجت کے، وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ نیٹ سے دیکھ کے انہوں نے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، اور بعد میں وہ رجت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل نہ کریں۔ عمل اگر آپ نیٹ سے لیتے ہیں صرف یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے یہ عمل دیا ہے، آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پیر و مرشد یا استاد ہوں اس سے اجازت لیں کہ یہ میں عمل ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، محبت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یا اگر آپ کو ادھر سے اجازت ملتی ہے تو آپ عمل کر لیں، نہیں ملتی ہے تو ہرگز نہ کریں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کا اسم پڑھنا ہے، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، اس میں تو اجازت ضرورت ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، ایک مثال ہے، آپ پڑھتے ہیں اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پاک آپ تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، صحیح نہیں پڑھتے، تو قرآن پاک بھی آپ کے اوپر لعنتیں بھیجتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی، تو اس میں بڑی ہو جائے چھوٹی موٹی بھی ہو جائے، لیکن غلطی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، مختلف قسم سے آپ نقصان کر دیتی ہیں، کاروبار کی بندش لگا دیتی ہیں، جسمانی طور پر بیمار کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو عمل ہوتے ہیں یہ اجازت لے کر کرنے چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔